السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے مزید رمضان المبارک کا ہمیں ایک دن اور عطا فرما دیا، اور وہ بھی جمعہ کا مبارک دن. اور آج ہی کے دن پر رمضان المبارک کا اختتام اور اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. آج ہم لوگ 30 روزے پورے کرنے جا رہے ہیں. رمضان المبارک کے پورا ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز رمضان المبارک میں ہوگی، مغرب کی نماز رمضان میں نہیں ہوگی. جیسے ہی سورج غروب ہوگا، رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کی قیمتی گھڑیاں ختم ہو چکی ہوں گی. بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے، اور ان کی تاریخ میں یہ بات بہت واضح طریقے سے موجود ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے کئی مہینے پہلے رمضان المبارک کا انتظار شروع ہو جاتا تھا، اور جب رمضان المبارک پورا ہوتا تھا تو عید کی خوشی کے مقابلے میں رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں ختم ہونے کا غم کئی دن تک ان کی طبیعتوں پر سوار رہتا تھا. ہمارے میں اور ان بزرگان دین میں فرق ہی یہ ہے کہ ہمارا عید کے مبارک موقع پر عید کی خوشی تو غالب ہوتی ہے، رمضان کے جانے کا غم غالب نہیں ہوتا. بہرحال چند گھنٹے باقی ہیں اور یہ بہت قیمتی ہیں. روایتوں کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ روزانہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزادی مرحمت فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. اور جب آخری روزہ ہوتا ہے اور رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلے دن سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ان سب کے مقابلے میں صرف اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ آج افطار کے موقع پر تقریباً 3 کروڑ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا. بڑا قیمتی دن ہے، اس لیے خاص اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. ایک آدمی ساری زندگی گناہوں میں رہا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی
بلکہ اگر کفر و شرک میں بھی رہا اور انتقال سے پہلے اور مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ کے اللہ کے ایک ہونے کا اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سچے دل سے اقرار کر لیا تو اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا داخلہ اس کے لیے طے فرما دیتے ہیں۔ پھر جو آنے والی رات ہے، اس رات کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کے معنی ہیں انعام کی رات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی فضیلت بیان کی صحابہ کے سامنے تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ رات جس کی آپ فضیلت بیان فرما رہے ہیں یہ شب قدر تو نہیں ہے کہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شب قدر الگ چیز ہے، وہ رات الگ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر چکتا ہے اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے کام کے فارغ ہونے پر اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں نے روزے رکھے اور ان کے روزے پورے ہو گئے، اور کتنے سے روزے تھے؟ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ایام معدودات، یہ تو گنے چنے روزے تھے، گنے چنے دن ہیں جن میں اللہ نے روزے فرض کیے، زیادہ لمبا مسئلہ نہیں ہے کہ روزے پورے کر لیے، تراویح پوری کر لی، اللہ کی طرف سے جو عبادات تھیں وہ سب پوری کر لی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ جب رمضان المبارک پورا ہو جاتا ہے تو جس طرح مزدور کو اپنے کام کے ختم ہونے پر مزدوری دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں اور بندیوں کو رمضان کے ختم ہونے پر انعام، مغفرت اور اپنے خزانے سے انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ فرما کر اور اپنے بندوں کو انعام اور بدلہ دیتے ہیں پورے مہینے کی عبادت کا۔ یہ انعام کی رات ہے، یہ مزدوری ملنے کی رات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک آدمی نے دن بھر مزدوری کی اور بڑی محنت سے اس نے کام کیا، اور جب مالک سامنے آیا مزدوری دینے کے لیے تو کوئی کام ایسا کر بیٹھا جس کی وجہ سے مالک ناراض ہو گیا، اس کے دل دکھانے کا کام کر دیا۔ آپ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر یا تو وہ مزدوری دینے سے ہی انکار کر دے گا، اور اگر اس نے دی بھی تو بڑی ناراضگی کے ساتھ دے گا۔ اگر کچھ مزید اپنی طرف سے تحفہ مزدوری کے علاوہ دینے والا ہوتا تھا تو وہ اس کو روک لے گا، نہیں دے گا کہ یہ آدمی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑا محنتی ہے اور اچھا کام کیا ہے، اس نے تو اخیر میں آ کر سب پہ پانی پھیر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پورے مہینے جو عبادت کی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوں کہ میرے بندے میرے سامنے آئیں گے اور میں ان کو پورے مہینے کے کاموں کی اور عبادت کی مزدوری دوں گا، مغفرت کی شکل میں، انعام کی شکل میں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی شکل میں، دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں، اور پتہ چلا کہ یہ مزدور جس نے پورے مہینے عبادت کی تھی یہ تو بازار میں پھر رہا ہے، یہ تو ہوٹلوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ جو 10 دن سے اعتکاف میں تھے کہ اللہ کے گھر کی چوکھٹ ہی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اب وہ ہوٹل اور دکانوں کی چوکھٹ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کی چیزیں نہ خریدے، بلکہ اپنی ضروریات کی چیزیں تو بہت مختصر وقت میں آدمی خرید سکتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور عرض کرتا رہتا ہوں
کہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اپنی رمضان المبارک کی یا عید کی ضرورتوں کو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے پورے کر لیا کرتے تھے، تاکہ رمضان میں جو وقت بازار میں لگے گا وہ مسجد میں لگائیں، وہ اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ تو یہ رات لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اس رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اللہ اس دن یعنی قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر۔ اس لیے یہ رات بھی ضائع کرنے کی نہیں ہے۔ جس طرح آپ حضرات نے رمضان المبارک کی راتوں کو غنیمت سمجھ کر اس میں اللہ کی عبادت کی ہے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کی وہ طاق راتیں جس میں شب قدر ہونے کا امکان ہوتا ہے، ان کی قدر کی ہے، اس آخری رات کو بھی بجائے اس کے کہ بازار میں پھریں، اللہ کی عبادت میں، چاہے گھر میں کریں یا مسجد میں کریں، اللہ کی عبادت میں مصروف کرنے کی یہ رات ہے۔ عید یقیناً ہمارے لیے ایک تہوار ہے، خوشی کا دن ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی مدینہ پاک جب تشریف لے گئے تو صحابہ کو دیکھا کہ 2 دن ایسے ہیں سال میں جس میں وہ کھیل کود کرتے ہیں اپنا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دن کیسے ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس لیے کہ باطل اور غلط چیز کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ تو ایک زمانے سے دستور چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہارے ان 2 دنوں کو دوسرے اس سے اچھے 2 دنوں سے بدل دیا ہے۔ ایک عید الفطر ہے جو شوال کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، کہ ان دونوں دنوں کو تمہارے 2 دنوں سے بدل دیا ہے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ عید کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ چیزیں ایسی ثابت ہیں جو مسنون ہیں، جسے ہر مسلمان کو اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہتر بات یہ ہے جس طرح رمضان میں جلدی اٹھا جاتا تھا، عید الفطر کے دن بھی جلدی اٹھیں، جائز حدود میں رہ کر اپنی جو آرائش کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ غسل کرے آدمی، بہتر بات یہ ہے کہ اپنے ناخن کاٹے، جسم کے زائد بال صاف کرے، خوشبو لگائے، آدمی کے پاس جو بھی مناسب اور اچھے کپڑے ہوں وہ پہنے، دانت صاف کرنے یعنی مسواک کرنے کا اہتمام کرے، اور عید کی نماز کے لیے بجائے تاخیر سے جانے کے جلدی پہنچنے کی کوشش کرے۔ بہتر ایک راستے سے جائے، واپس آئے عید کی نماز پڑھ کے، جہاں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے راستہ بدل کر آئے۔ تکبیرات تشریق جس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ اس کو پڑھتا ہوا جائے اور پڑھتا ہوا واپس اپنے گھر لوٹ کر آئے، لیکن بآواز بلند نہ پڑھے۔ بآواز بلند تکبیر پڑھی جاتی ہے ذی الحجہ بقرعید کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر آہستہ پڑھی جاتی، یہ پڑھتا ہوا جائے۔ اسی طرح بہتر بات یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو عید کی نماز کو جانے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اگرچہ صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق کے موقع پر واجب ہوتا ہے، جس آدمی کا انتقال عید کے دن صبح صادق سے پہلے ہو گیا اس کا کوئی صدقہ فطر نہیں ہے۔ اسی طرح جو بچہ عید کی صبح صادق کے بعد پیدا ہوا اس بچے کا کوئی صدقہ فطر نہیں ہوتا۔ جو عید کی صبح صادق کے موقع پر موجود ہو، اگر بچہ ہے تو اس کا باپ صاحب نصاب ہو تو آدمی اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، صدقہ فطر اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ اولاد خود ذمہ دار ہے، لیکن آدمی ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا۔ جوان بچیاں آپ کے گھر میں ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کا کوئی صدقہ فطر نہیں ہے، آپ دے دیں گے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ والدین اپنے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ ان کی طرف سے دے دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی جانور آپ پالتے ہیں تو ان کا کوئی صدقہ فطر نہیں ہے۔
چاہے وہ بکرا بکری کی شکل میں ہوں یا پرندوں کی شکل میں ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی مہمان آپ کا آ گیا ہے تو اس کا کوئی صدقہ فطر نہیں ہے۔ کوئی خاتون ایسی ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، تو اس کا بھی کوئی صدقہ فطر نہیں ہے۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ صدقہ فطر موجودہ جو اناج کا بھاؤ ہے بازار کے اندر، اس اعتبار سے اس سال 65 روپے طے ہوا ہے ایک آدمی کی طرف سے، چاہے وہ بڑے کی طرف سے ادا کیا جائے یا بچے کی طرف سے 65 روپے دیے جائیں گے۔ اگر آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اس سے زیادہ دے دے، کم نہ دے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر اس لیے ہیں کہ اگر تمہارے روزوں میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے تمہارے روزوں کی کمی کو دور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح مالدار مسلمان کے لیے عید کی خوشی ہوتی ہے، اسی طرح ایک غریب مسلمان کے لیے بھی عید کی خوشی ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مالدار مسلمان اپنے گھر میں عید کے دن جو اللہ کی مہمانی کا دن ہے اچھا کھائے، اچھا پکائے، اچھا پیے، اس کے بچے اچھے کپڑے پہنے، اس کی بیوی مستورات اچھے کپڑے پہنے، اور پاس ہی کے اندر پڑوس میں غریب مسلمان رہتا ہو، وہ اپنی غربت کی وجہ سے وہ اچھا نہ پکا سکے، اچھا نہ کھا سکے، اپنے بچوں کو اچھا نہیں پہنا سکے، اپنے گھر کی مستورات کو اچھا نہیں پہنا سکے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اس لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے کہ ہر مالدار مسلمان اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ بہتر بات یہ ہے کہ عید سے پہلے دے دے، اور اگر خدا نہ خواستہ رہ جائے تو معاف نہیں ہوتا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سے جلدی اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ عید کی صبح کو جب مسلمان اور ایمان والے نماز کے لیے جاتے ہیں تو واپسی پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے ہمیں نظر نہ آئیں، اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، اور وہ فرشتے عید کی نماز پڑھنے والوں کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عید کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹنے والوں کو فرماتے ہیں، تم اس حال میں اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہاری تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اور یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یاد رکھو، اگر تم میرا خیال رکھو گے تو میں بھی تمہارا خیال رکھوں گا، تم اپنی آخرت کے بارے میں جو بھی مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا، اگر تم اپنی دنیا کو مجھ سے مانگو گے تو تمہاری مصلحت کو مد نظر رکھوں گا، جو چیز تمہارے لیے مناسب حال ہوگی وہ دوں گا، جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگی وہ تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اس کے بعد یوں فرمایا کہ ایک عمل شوال کے مہینے میں عید کا دن تو اللہ کی مہمانی کا ہوتا ہے، اس کے بعد 6 روزے حدیث میں آتا ہے مزید بڑے ثواب کے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر شوال کے مہینے کے اندر اس نے 6 روزے اور رکھ لیے تو ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، پوری زندگی روزے رکھے۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں یہ قانون ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو اللہ کے یہاں ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اس کا 10 گنا بدلہ دیتے ہیں۔ آپ کے 30 روزے 300 روزوں کے برابر ہو گئے، اور 6 روزے شوال کے 60 روزوں کے برابر ہو گئے۔ گویا آپ کے رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے، یہ 36 روزے مل کر 360 روزوں کے برابر ہو گئے، اور آپ کے سال کے دن بھی تقریباً 360 ہی ہوتے ہیں۔ گویا ان روزوں کے اہتمام سے ایسا ہو گیا جیسا کہ آپ نے پورے سال روزے رکھے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عید کے دوسرے دن سے رکھیں، شوال کے مہینے میں کبھی بھی آپ رکھ لیں، چاہے مسلسل رکھ لیں، ایک ایک کر کے رکھ لیں، 2 کر کے رکھ لیں، پورے مہینے میں شوال کے جس طرح چاہیں آسانی کے ساتھ رکھ لیں، لیکن روزے رکھنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہتر اور اچھی بات یہ ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے، چاہے وہ مستورات ہوں یا مرد ہوں، روزے چھوٹ گئے ہیں اور فرض روزے آپ نہیں رکھ سکیں، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے آپ کے فرض روزے چھوٹ گئے، تو پہلی اچھی بات یہ ہے کہ آپ فرض روزوں کو پہلے رکھیں، نفل روزے اس کے بعد رکھیں۔ لیکن اگر آپ نے نفلی روزے پہلے رکھ لیے اور فرض روزے اس کے بعد رکھے تو بھی جائز ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز آپ کے ذمہ ضروری اور فرض ہے آپ پہلے اس کی ادائیگی کریں، اس کے بعد آپ نفل روزے رکھیں۔
لیکن اس کا الٹا بھی کر لیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ نفل کا تو آپ بڑا اہتمام کریں اور جو روزے آپ کے ذمہ قضا اور ضروری ہیں آپ اس کو روزے کا اہتمام ہی رکھیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو مقدم کرنا چاہیے. اسی طرح رمضان المبارک جا رہا ہے، ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دے کر جا رہا ہے اور وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. اور وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے اپنی عبادت جو کی ہے تم خود اس کو سمجھ سکتے ہو کہ اس میں سے کیا تو قبول ہوا اور کیا نہیں ہوا. بہت گہری بات ہے. اور اس کی شکل یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کے بعد اللہ نے عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی تو آپ سمجھو اللہ نے ظہر کی نماز کو قبول کر لیا، اس لیے اللہ نے عصر کی نماز کی توفیق دی ہے. آپ عصر کے بعد مغرب کی توفیق مل گئی، پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عصر کی نماز قبول کر لی، اس لیے آپ کو مغرب کی توفیق ملی. آپ نے رمضان المبارک میں جو بھی عبادتیں کی ہیں اگر عید کی نماز کے بعد آپ اسی طرح سال کے 11 مہینوں میں اسی طرح عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی. اور آپ یہاں سے گئے تو رمضان میں سر پہ ٹوپی تھی، عید کی نماز پڑھتی آپ نے ٹوپی اتار دی. رمضان میں آپ کے جسم پر کرتا پاجامہ تھا، آپ نے اس کو اتار کر پتلون بشرٹ پہن لی. آپ رمضان میں قرآن لے کر پڑھتے تھے، آپ نے قرآن تو رکھ دیا ایک طرف. اب دیکھا جائے گا اگلے سال رمضان کے اندر آپ کے ہاتھوں میں موبائل آ گیا، آپ کے ہاتھ کے اندر اخبار آ گیا. آپ اب تک قرآن سننے کو اور اپنے کانوں سے قرآن کی تلاوت سے لذت حاصل کرتے تھے، آپ نے اپنے گھر کے نکڑ پر یا چوراہے پر کوئی ڈیگ لگا دیا، اب گانے سننے کو آپ اپنے لیے بڑی لذت کی چیز سمجھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آپ کی رمضان کی ساری عبادتیں رائگاں ہو گئی. نیکی کرنا یہ تو ہے ہی ایک بہت اچھی چیز، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو کچھ نیکی آپ نے کی ہے اس نیکی کی حفاظت کریں. آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کی نماز پڑھ کے آپ جائیں اور رمضان المبارک کی ساری نیکیوں پر آپ پانی پھیر دیں. اس کا پورا خیال رکھنا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں آپ نے سردی کے موسم میں خاص طور سے چولہے سے چائے اتاری اور اتارنے کے بعد نیچے ٹھنڈی زمین پر اگر اس پتیلی کو اور اس بھگونے کو رکھ دیا تو ایسا لگے گا تھوڑی دیر میں کہ چائے پینے کے بھی قابل نہیں. یا برف کا ٹکڑا آپ نے لیا اور برف کے ٹکڑے کو آپ نے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا تو ایک شعودنی سے آواز آئے گی اور برف اپنا وجود ختم کر دے. آپ مسجد کے ماحول میں تھے رمضان المبارک میں، ایسا نہ ہو کہ آپ بازار کے ماحول میں یا دوسرے ماحول میں جا کر ایسا ہو جائے جیسے برف اپنا وجود پانی گرم پانی میں ختم کر دیتا ہے کہ آپ کی ساری نیکیاں اس طرح ختم ہو جائیں. اس کی حفاظت کرنی. میں عرض کرتا رہتا ہوں ہم رحمان کے بندے ہیں اور رحمان ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں کہ رمضان چلا گیا تو ہم بھی چلے گئے. وہ مسجدیں جہاں صفوں میں ایک دوسرے سے لڑ کر آگے جگہ حاصل کرتے تھے، وہ وضو خانے جہاں لائن لگ کر وضو کیا جاتا تھا، اب یہ انتظار میں ہوں کوئی ہے جو ہم پر وضو کر لے آ کر، کوئی ہے ان صفوں پر جو آ کر نماز پڑھ لے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آج یا کل عید کی نماز پڑھ کے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے ہو گئی عبادت جتنی کرنی تھی، تو یاد رکھیے عید کا دن ہمارے لیے قطعاً خوشی کا نہیں بلکہ عید کا دن ہمارے لیے انتہائی غم کا دن. اس لیے کہ اب تک اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، آج سے وہ عبادت چھوٹ رہی. خوشی تو اس کے لیے ہے جو ہمیشہ کے لیے یہ طے کرے کہ جس طرح میں نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے میں اپنی پوری زندگی بالکل اسی طرح گزاروں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم کسی نے کہا ہے کہ عید اس کی نہیں ہے، العید لمن خاف الوعید. عید تو اس کی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرتا ہو اور اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا ہو. لیس لمن لبس الجدید. عید اس کی نہیں ہے جو اچھے کپڑے پہن لے اور نئے کپڑے پہن لے، بلکہ عید تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہو اور اللہ سے ڈر کا اور خوف کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو گیا ہو. اس لیے ہمیں یہ عہد کرنا ہے آج جمعے کے دن رمضان کے اختتام پر اور اسی طرح کل عید کی نماز میں ہماری جہاں اجتماعی نمازیں ہوں گی سب کی کہ انشاءاللہ زندگی میں جس طرح اللہ نے رمضان المبارک میں اپنی بندگی کی ہمیں توفیق دی ہے اور اللہ کی بندگی کر کے ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، انشاءاللہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو اب ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر.